بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بہار کے مطابق زید انتہائی محب اہل بیت اور دانش مند تھا، لیکن زید مجنون کے لقب سے ملقب تھا۔ اس نے جب مصر میں سنا کہ متوکل فرزند رسول کی قبر کا نشان مٹانا چاہتا ہے، زید مصر سے روتا ہوا روانہ ہوا۔ کوفے میں آیا، یہاں اس کی ملاقات بہلول سے ہوئی۔ بہلول بھی اپنے وقت کا عظیم دانش مند تھا، لیکن دیوانہ کہلواتا تھا۔ زید کی جب بہلول سے ملاقات ہو گئی تو بہلول نے زید سے پوچھا، بھیا کیا بات ہے کہ تم مصر سے کوفہ تک پیدل چلے آئے؟ زید نے جواب دیا، بھیا میں نے سنا ہے کہ متوکل غریب بطول کی قبر کا نشان بھی مٹانا چاہتا ہے۔ اس غم نے مجھے بیٹھنے نہ دیا اور یہ سوچ کر نکل کھڑا ہوا کہ ممکن ہے کہ میرے کسی تدبیر سے کوئی حل نکل آئے اور یہ اپنے اس مکرہ ارادے سے باز آ جائے۔ بہلول نے کہا، بخدا میں بھی نہ دن کو آرام کرتا ہوں اور نہ رات کو سوتا ہوں، ہر وقت اسی غم میں آنسو بہاتا ہوں اور اللہ سے شکوہ کرتا ہوں۔ زید نے کہا، پھر چلیے کربلا، پہلے غریب آل محمد کی زیارت کر لیں، پھر کچھ سوچیں گے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب یہ دونوں کربلا میں آئے تو مزار فرزند رسول کو صحیح و سالم دیکھا اور ایک دوسرے سے کہا، یہ لوگ نور خدا کو بجھانا چاہتے تھے، لیکن اللہ اپنے نور کو باقی رکھنا چاہتا ہے۔ یہی باتیں کر رہے تھے کہ ایک سن رسیدہ شخص ان کے پاس آیا۔ اس نے زید سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ زید نے جواب دیا، ایک درد رسیدہ انسان ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ متوکل قبر حسین کا نشان مٹانا چاہتا ہے، لیکن قبر حسین کو سالم دیکھ کر اب غم بھول گیا ہوں۔ اس شخص نے کہا، بخدا وہ میں ہی بدنصیب ہوں جسے 20 سال اس قبر پر ہل چلاتا ہوئے ہو گئے، لیکن کچھ نہیں ہو سکا۔ آپ کی آمد نے میری آنکھیں کھول دی ہے۔ اب متوکل کے پاس جاتا ہوں، اسے حقیقت حال سے آگاہ کر کے استفادہ پیش کرتا ہوں، چاہے تو مار ڈالے اور اگر چاہے تو چھوڑ دے۔ زید نے کہا، میں بھی آپ کے ساتھ آؤں گا۔ جناب بہلول وہیں رہ گئے۔ جناب زید اس شخص کے ساتھ بغداد آ گئے۔ جب اس شخص نے متوکل کو تمام حالات سے آگاہ کیا تو متوکل کو غصہ آ گیا اور اس نے اس شخص کے قتل کا حکم دیا۔ قتل کے بعد اس کے پاؤں میں رسی ڈال دی گئی۔ جناب زید کے غم میں اور اضافہ ہو گیا۔ رات کے وقت آئے، اس کی لاش اٹھائی اور دریائے دجلہ پر لائے، غسل دیا اور دفن کر کے 3 دن تک اس کی قبر پر بیٹھ کر قرآن خوانی کرتے رہے۔ ایک رات قرآن خوانی کر رہے تھے کہ شہر سے نوحہ بکا کی آوازیں بلند ہوئیں۔ جب زید نے وجہ پوچھی تو اسے بتایا گیا کہ متوکل کی ایک حبشن کنیز تھی جس سے وہ بے پناہ چاہتا تھا، مر گئی ہے، یہ اس کا جنازہ آ رہا ہے۔ زید کا گریہ اور بڑھا۔ پھر زید نے دیکھا کہ اس حبشن کی قبر پر ایک بہت بڑا مقبرہ بنایا گیا۔ زید کا جگر پھٹنے لگا، اب اس سے نہ رہا گیا۔ چنانچہ جناب زید نے متوکل کے نام حسب ذیل مضمون کی ایک نظم لکھ کر متوکل کو بھیجی۔ اے بے حیا، تجھے شرم نہیں آتی کہ کربلا میں قبر حسین گرا رہا ہے اور ایک سیاہ روزانیہ عورت کی قبر پر عالیشان محل بنا رہا ہے۔ جب متوکل نے پڑھا تو اس نے زید کے گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ زید کو گرفتار کر کے متوکل کے پاس لایا گیا۔ کافی دیر تک مباحثہ ہوتا رہا اور زید دوڑ کر جواب دیتا رہا۔ متوکل نے پوچھا، تیرا ابو تراب کے متعلق کیا خیال ہے؟ جناب زید نے کہا، ابو تراب کو مجھ سے بہتر تو جانتا ہے، لیکن حدیث نبی
ہے کہ فضائل علی کا انکار کافر کرے گا اور بغض علی منافق کرے گا، اور میرے خیال میں چونکہ تجھ میں دونوں صفات ہیں اس لیے کفر کی وجہ سے تو منکر فضائل علی ہے اور نفاق کے بدولت تو دشمن علی ہے۔ اس کے بعد جناب زید نے حضرت علی کے فضائل پڑھنا شروع کیے۔ متوکل نے زید کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ جناب زید کو زندان میں ڈال دیا گیا۔ ابھی رات پوری نہ گزری تھی کہ متوکل چراغ لے کر خود آیا اور در زندان کھولا۔ جناب زید کو خلعت اور انعام نقد دے کر کہا تو آزاد ہے، جہاں چاہے چلا جا اور جو مانگنا ہے مانگ لے۔ جناب زید نے کہا صرف مزار حسین کی تعمیر اور زیارت حسین سے پابندی کا خاتمہ مانگتا ہوں۔ متوکل نے کہا جیسے تیرا جی چاہے کر۔ زید وہاں سے روانہ ہوا اور عراق کی طرف ایک ایک بستی میں جا کر اعلان کیا کہ جسے زیارت حسین پر جانا ہو جا سکتا ہے، اب کوئی پابندی نہیں۔ جب متوکل سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے بتایا کہ رات کو جب سویا تو ایک شخص آیا اور اس نے ٹھوکروں سے میرا برا حال کر کے کہا کہ ابھی جا کر زید کو زندان سے آزاد کرو ورنہ صبح سے پہلے تو مار دیا جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔